جی السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک سے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہے خالہ جان کے گھر مجلس، تو ادھر نیاز کا اہتمام شروع ہو گیا ہے۔ ادھر پھپھو جان بنا رہی ہے چاول اور قورمے کی دیگ باہر سے بن کے آنی ہے نا پھپھو؟ ہاں جی۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے مجھے بتا دیں، میں بھی آئی ہوں۔ رومی ہے، سینڈوچ ہے، چنا چاٹ ہے، دہی بلے ہے، فروٹ چاٹ ہے۔ جی ماشاء اللہ، پاک قبول کر ان کی نیاز۔ تو میں باہر سے دیکھتی ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں آنٹی اور سب مل کے، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ ادھر ذاکرہ بھی آ چکی ہے، سب مہمان یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میری مامی کے بیٹے ہیں، یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، یہ سب سے بڑا بیٹا ہے، اور یہ میری آپی کا بیٹا ہے، یہ بھی اس کی ہے، یہ آپ ارشل ہے۔ تو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی سارا انتظام ہو چکا ہے، ادھر بھی چادر بچھا دیا، ادھر بچھانی ہے ابھی چادر، مٹر وغیرہ ڈال دی ہیں اور بنائی ہوئی، تو ادھر چاول بھی بھگو دیے انہوں نے۔ مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری، خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آمد امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اہل بیت کی عظمت و طہارت پر بآواز بلند تر صلوات۔ اور دیگر بلند تر صلوات۔ الانصاری فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال اسمیت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ فی بعض الايام قال يجد في بدني زوفا فقلت له امسك بالله يا ابتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديت به فأتيت بالكساء اليماني فغديت به وسرت أنظر إليه وإذا بدره ملأ له كأنه بدر في رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير فرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا ففاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ولا تعرف حاجاتي إلا آپ کی فنگریں آج چیک کرو۔ فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بی بی فاطمہ میری شہزادی، بی بی فاطمہ مجلس میں تشریف لائیے، آ جائیے بی بی آ جائیے میری شہزادی۔
मानना या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, थोड़ा जा या फातिमा ज़हरा। औलाद की नेमत से महरूम जो माए, बेशीर के झूले पे वो करती है दुआएं। उम्मीद करम आपका ही बाबे करम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, या फातिमा ज़हरा। मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली। सारी उम्मत ने जिसे अपनी शफाअत समझा, सारी उम्मत ने जिसे अपनी शफाअत समझा, फातिमा का वो मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली। कभी हसन पे सजी ज़हरा ने, कभी हैदर पे लिखी, घर मासूम से रहती थी पर ये कमली, घर मासूम से रहती थी पर ये कमली, यानी पन तन का मुसल्ला है नबी की कमली, यानी पन तन का भी मुसल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुसल्ला है नबी की कमली। बोले या हबीबे खुदा मुझे ज़हरा दो रिदा, साथ कमली भी हुई वहाँ पे रहने के साथ, चुमा कमली को ही जाबल लाने काबे की तरह, चुमा कमली को ही जाबल लाने काबे की तरह, कि ये हिजाब खसीजा है नबी की। ज़हरा का शौहर अली अली हसनैन का फादर अली अली, इब्राहिम का टीचर अली अली, है साक़िए कौसर अली अली, है नफ्स पैगंबर अली अली दर्दी माँ ने बताया, दी है दर्दी, दी है दर्दी, दीन बचाया, दी है दर्दी माँ ने बताया। मेरे लिए क्या क्या मेरा पास है, क्या कहूँ मेरे लिए क्या क्या मेरा पास है, क्या कहूँ मेरे लिए क्या क्या मेरा पास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, क्या कहूँ मेरे लिए क्या क्या मेरा पास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, जिसको मांगे मुस्तफा सजदों में वो है फातिमा, जिसको मांगे मुस्तफा सजदों में वो है फातिमा, दे दिया रब ने नबी को सारे सजदों का सिला, फातिमा ज़हरा के सजदों। हैदरी या अली, या अली, या अली, अब्बास की शान पर बुलंदतर सलवात। ला या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। ज़ैनब का
آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کورام برپا. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. کوئی کلثوم کو یہ دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کا آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. قبر میں فاطمہ رو رہی ہے، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کے سایے زینب پہ آیا. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم بغیر، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم. آسمان بھی لہو رو رہا ہے، اٹھ گیا سر سے زینب کا سایہ. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں نوحہ. آج زینب یتیم ہو گئی، آج والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ابی القاسم محمد صلی اللہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ خدا جو خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہوں. تو اس کے بعد میری تمام تر حمد و ثنا ان نفوس طیبہ پر، ان ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات بنی. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ آسمان نہ ہو. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو چاند کو بھی روشنی نہ ملتی. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر وہ ہیں تو ہم ہیں. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ کائنات چل رہی ہے تو ان کے صدقے سے چل رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو خلق کیا. پھر اللہ نے چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرے پردے کو پہچانا جائے تو میں نے محمد کے نور سے فاطمہ کے نور کو خلق کیا. اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری ہیبت کو اللہ نے کہا کہ جب یہ سب کچھ میں نے چاہا تو میں نے محمد کے نور سے علی کے نور کو خلق کر دیا. یا علی
کہ میں نے چاہا کہ میرا ہاتھ ظاہر ہو تو میں نے علی کو یداللہ بنا دیا. اب اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ظاہر ہو تو میں نے علی کو عین اللہ بنا دیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری زبان سے سنیں تو میں نے علی کو لسان اللہ بنا دیا. اب وہی اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری سخاوت کو پہچانا جائے تو میں نے حسن کے نور کو خلق کیا. اللہ کیا فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری کریمی کو جانا جائے تو میں نے حسین کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میرے سجدوں کو میری عبادت کو پہچانا جائے تو میں نے سید الساجدین کو, میں نے باقر العلوم کے علم کو, میں نے باقر العلوم کے نور کو خلق کیا. اب اللہ چاہتا ہے, اب اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری صداقت کو پہچانا جائے, میں نے جعفر صادق کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری ہیبت کو پہچانا جائے, میں نے موسیٰ کاظم کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری رضایت کو پہچانا جائے, میں نے علی رضا کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہتا تھا کہ میرے تقوی کو پہچانا جائے, میں نے علی تقی کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری نقاوت کو پہچانا جائے, میں نے علی نقی کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری ہیبت پوری کائنات پر آئے, میں نے حسن عسکری کے نور کو خلق کیا. اب اللہ کیا کہتا ہے میں چاہتا ہوں, میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میرے غیبت کو پہچانا جائے, میرے پردے کو پہچانا جائے, میں نے 12ویں کی غیبت کو وجود میں رکھا, میں نے 12ویں کی غیبت کو وجود میں رکھا, میں نے 12ویں چاند کے بعد سورج آتا ہے, ایسے ہی حسین کے بعد عباس آتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. بتاؤ نہ اس ظاہری دنیا میں اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرو, جب رات کو بستر پر سوتے ہو تو آہستہ آہستہ مجھ سے سرگوشیاں کرو. اب سرگوشیاں یعنی آہستہ آہستہ باتیں کرو. جیسے تم اپنے دوست سے بات کرتے ہو, تم اپنے وقت کے امام کو اپنا دوست مانو. امام کو کہتے ہیں کہ اے میرے مومن بندے, اے میرے عزادار بندے, تم کہو کہ مولا آج مجھے یہ پریشانی ہے, مولا آج مجھے یہ پریشانی ہے, مولا مجھے یہ مسئلہ ہے, مولا یہ میری مشکل ہے, اور میں وقت کا امام تمہاری مشکل کشائی نہ کروں تو مجھے وقت کا امام نہ کہنا. لیکن معرفت کی یقین سے, معرفت کی منزل سے مجھ سے مانگنا, اور میں تمہیں عطا نہ کروں تو مجھے وقت کا امام نہ کہنا, کیونکہ میں تمہارے وقت کا علی بھی ہوں, میں تمہارے وقت کا حسن بھی ہوں, وقت کا حسین بھی ہوں. اس کے بعد علماء کرام جنہوں نے غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر کام کیا ہے, جنہوں نے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر کام کیا ہے, گفتگو کی ہے, انہوں نے ریسرچ کیا ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ امام کی جتنی بھی علامات, جتنے بھی علائم, ایک عام شیعہ کہے گا فرشتہ سلام ہو تجھ پر, اے میرے اللہ کے دوست, اے اللہ کے ولی, تجھ پر سلام ہو, اس بدن کے ساتھ اٹھ, تیرے وقت کا امام ظہور کر رہا ہے, تیرے وقت کا امام تجھے بلا رہا ہے. اب روایات کہتی ہیں کچھ خالص مومن ایسے ہوں گے, کچھ خالص مومن ایسے ہوں گے کہ جب اب معصومین لکھتے ہیں کہ کچھ خالص مومن ایسے ہوں گے ہم اہل بیت کے کہ جب میرے وقت کے امام نے ندا دینی ہے, جب میرے وقت کے امام نے صدا دینی ہے, جب میرے وقت کے امام نے لبیک کہنا ہے, تو وہ اتنے خالص مومن ہوں گے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے, وہ اپنے گھروں کے ایون دین کے دروازے تک بھی نہیں کھولیں گے. اب جو لوگ دوڑتے ہوئے امام, ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا میں بڑا ہی غریب ہوں, کیا میں امیر ہو سکتا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں, تیرے مقدر میں رزق نہیں ہے. وہ مایوس ہو کر چوتھے امام کے دربار سے باہر جانے لگا کہ امام نے آواز دی, کہا واپس آؤ. امام نے کہا میرے ہاتھ دھلواؤ. اب اس نے برتن میں پانی کو لیا, حجت کے ہاتھ دھلوانا شروع کیے. اب جیسے ہی پانی اس نے حجت کے ہاتھ پر ڈالا, اس نے نیچے کیا دیکھا, پانی کے چھینٹے گرنے کے بجائے کوئی زمرد گر رہا ہے, کوئی یاقوت گر رہا ہے, کوئی ہیرا گر رہا ہے. اتنے جواہرات دیکھ کر وہ پریشان ہوا, امام کی جانب دیکھا کہ میرے امام یہ کس لیے ہیں؟ مولا نے کہا کہ یہ تیرے لیے ہیں. اس نے کہا مولا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے تیرے رزق میں, تیرے مقدر میں رزق نہیں ہے, تو اب یہ کیا ہے؟ مولا مسکرائے, مسکرا کے
فرمایا وہ جو تھا وہ ہمارا عدل ہے، یہ جو دیا ہے یہ ہمارا فضل ہے۔ میں وہ علی ہوں جو پیٹ میں شکموں میں بچوں کی شکلوں کو بناتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا علی یہ تو اپنے فضائل نہیں پڑھا، تو اپنے فضائل پڑھ، یہ تو اللہ کے فضائل ہے۔ علی کو جلال آیا، جلال میں آ کے کہا خبردار یہ علی کے فضائل نہیں، یہ علی کے اختیارات نمل عربی زبان میں کہتے ہیں چونٹی کو، چونٹی کو عربی زبان میں نمل کہتے ہیں۔ اب چونٹی کا جو سردار ہوتا ہے پہلے وہ اپنی قوم کو لے کر وہاں پر نہیں جاتا، پہلے سردار اس جگہ کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا یہ میری قوم کے لیے جگہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب وہ کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے راستے کی یاد دہانی کے لیے وہ اپنا لعاب دہن لگاتے جاتا ہے تاکہ بعد میں جو میری قوم ہے وہ میرے نقش قدم پر چل سکے، اسے کہتے ہیں سبتین۔ اسی لیے وہ جو چونٹیوں کا سردار ہو وہ اپنی قوم کو بھٹکنے نہیں دیتا، اسی طرح جو ہمارا سردار ہے وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، وہ ہمیں راہ راست پر رکھتا ہے۔ دعا کیا کرے کہ اسی طرح اہل بیت ہمیں راہ راست پر رکھے۔ اور سید بیٹھی تھی علی کی بیٹیاں، جنازے پر بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں، عزادران مظلوم کربلا ذرا بیدار ہو کے سننا، کیونکہ 19 رمضان سے علی کے اولاد نہیں سوئی، 19 رمضان سے 21 رمضان تک علی کی بیٹیاں علی کے سرہانے بیٹھی نہیں۔ عزادران مظلوم کربلا 19 رمضان کی صبح نمودار ہوئی، میرے مولا نے تجدید وضو کیا، مولا گلدستہ اذان پر کھڑے ہوئے۔ اب یاد رکھنا زندگی میں 2 اذانیں ایسی ہیں جو علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے سنی ہے۔ ایک اذان کربلا میں عاشورہ کے دن علی اکبر کی اذان، ایک اذان کوفہ میں 19 رمضان کو علی کی اذان۔ عزادران مظلوم کربلا علی گلدستہ اذان پر آئے، علی نے اذان کے لیے کہا اللہ اکبر، علی نے اللہ اکبر کی صدا دی، علی کے گھر میں کوہرام مچ گیا، بیٹیاں رونے لگی، رو کے کہتی ہیں بابا جو بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو بابا وہ بیٹیاں اجڑ جاتی ہیں۔ عزادران مظلوم کربلا میری منت ماننا، سیاہ لباس میں بیٹھے ہو، مولا کے ماتمی ہو، علی کے چاہنے والے ہو۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو رشتے دار ہمسائے پرسا دینے آتے ہیں، گھر میں کچھ پکانے نہیں دیتے۔ میں قربان جاؤں علی کے یتیم ماں پر حسن بابا کا جنازہ دفن کر کے آئے ہیں۔ زینب نے حسن کے باہیں میں گلے ڈالی، باہیں ڈال کے رو کے کہتی ہے بھیا مجھے تیری غربت کی قسم ہے، مجھے کوفہ سے کسی نے پرسا نہیں دیا۔ بیوی رو کے کہتی ہے بھیا مجھے کسی نے پرسا نہیں دیا۔ عید آ رہی ہے، عید کے دن قریب ہے، بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پر، بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بے کے گھروں پر۔ ہماری عید آئے گی، میں قربان جاؤں علی کے یتیموں پر۔ حسن آیا رو کے کہتا ہے زینب یہ بابا کے بغیر ہماری پہلی عید ہے، بابا کے بغیر پہلی عید ہے۔ زینب مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ بیوی رو کے کہتی ہے بھیا حسن میں نے زندگی میں کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ حسن کہتا ہے نہیں بہن زینب میرا دل چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ، میں حسن تجھے عطا کروں۔ عزادران مظلوم کربلا بیوی رو کے کہتی ہے حسن مجھے کوئی ضامن دے۔ بولا حسن نے شبیر کے سر میں زینب کا ہاتھ رکھا، کہا زینب جا شبیر تیرا ضامن ہے۔ بیوی زینب رو کے کہتی ہے بھیا حسن غازی کو بلا، اس کے بابے کا لباس پہنے، بابے کا ماما پہنے، ذرا سین میں چل کے دکھائے، جب غازی چلتا ہے تو مجھے بابا نظر آتا ہے۔ عزادران مظلوم کربلا 17 رمضان مولا کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، مولا زاروں قطار رونا شروع ہوئے، لوگوں نے پوچھا علی کیوں روتا ہے؟ علی رو کے
कभी किसी यतीम को तंग नहीं किया। ऐ कूफा वालों, अली ने कभी किसी की बेटी की भी निगाह नहीं किया। ऐ कूफा वालों, अली ने कभी किसी की इज्जत को रोता नहीं है। ऐ कूफा वालों, मेरी मिन्नत मान, आज अपने घर की बेटियों को अली के घर में भेज। रवायात कहती है अली के घर में कूफा की औरतें खड़ी हुई, अली को सलाम किया, अली का सहन कूफा की औरतों से भर गया। रवायात कहती है हुजरे में बैठी है अली की नमाजी बेटी। जैसे ही कूफे में कूफे की औरतों को देखा दौड़ती हुई फिजा कनीज अली तक आई। कहा है मौला, इतना रश क्यों है? आपकी बेटी घबरा गई है, आपकी बेटी रो रही है। रो के कहती है बाबा जान इतना रश न कर, मैं ज़ैनब घबरा जाती हूँ। अज़ादराने मज़लूम करबला। रवायात कहती है अली ज़ैनब के हुजरे में गए, ज़ैनब का हाथ थामा, हाथ थाम कर कूफा की औरतों में लाके खड़ा किया, ज़ैनब की रिदाओं को पीछे किया, ज़ैनब के बालों को चेहरे पर बिखेरा और कहा कि है कूफा वालों, इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे को पहचानो, ये मेरी ज़ैनब है, इसके चेहरे को याद करना, ये मेरी ज़ैनब है, ये मेरी यतीमा है। अज़ादराने मज़लूम करबला 18 रमज़ान है। मौला ने कहा फिजा मेरे सहन को साफ कर। फिजा ने सहन को साफ किया। अली ने अपने 18 बेटे बुलाए। कहा बाबा आपने कभी हमें नहीं सहन में बुलाया, इतना कहना था। अली ने अपना अमामा उतारा, ज़ैनब के हुजरे में गए, ज़ैनब को पकड़ कर लाए। कहा ज़ैनब मेरी मिन्नत मान, अपने भाइयों में चल के दिखा। ज़ैनब रोती है, ज़ैनब तड़प के कहती है ना बाबा मैं बड़ी पर्देदार हूँ, मैंने बाबा से पर्दा किया है। अज़ादराने मज़लूम करबला वो बंदा आया 19 रमजान का कि जब इब्ने मुलजिम उल्टा लेता है कूफा की मस्जिद में, मौला ठोकर मार के कहते हैं इब्ने मुलजिम उठ खड़ा हो, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। अली ने अजान दी, अली ने पहली रकअत के लिए हाथ उठाया, अली ने रुकू किया, अली सजदे में गए। जैसे ही सजदे में जाना था मलाऊ ने जहर में बिछी हुई तलवार अली के सर पर मारी, अली का सर शगाफ्ता हुआ। अज़ादराने मज़लूम करबला मस्जिद में कोहराम बरपा हुआ, आसमान पर कोहराम बरपा हुआ। कद कुतिल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। अज़ादराने मज़लूम करबला आखिरी वक्त है मेरे मौला का, सारे बच्चे मौला के पास हैं। मौला ने बेटों को वसीयत की, कहा हसन ये वसीयत है। फिर हुसैन की बारी आई। रवायात कहती है कि जब हुसैन आया मौला ने हुसैन के जिस्म के एक एक टुकड़े को चूमा, सबसे पहले गर्दन में 13 मरतबा चूमा, शायद इसलिए कि करबला में ये गर्दन पर 13 मरतबा ज़रबें चलनी है। अज़ादराने मज़लूम करबला फिर ज़ैनब को बुलाया, कहा ज़ैनब तू दरबार जाएगी। कहा बाबा जिसके 18 भाई हो वो दरबार कैसे जाएगी? कहा तेरी अम्मा भी दरबार गई थी। ज़ैनब तू शराबी के दरबार जाएगी, तेरी अम्मा सहाबी के दरबार गई है। अज़ादराने मज़लूम करबला मैं कहती हूँ मौला तेरी बड़ी किस्मत है। आज भी ज़ाहिरीन वो जगह देखते हैं जहाँ पर मौला को गुस्ल मिला, मौला को कफन मिले, मौला को कफन मिला। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उस कफन पर, उस जनाजे पर कि जो करबला की तपती रेत पर तड़पता रहा, कि जिसको ना कफन मिला ना गुस्ल मिला। मैं कुर्बान जाऊँ उस हस्ती पर कि जिसको कफन देने वाला कोई न था। अज़ादराने मज़लूम करबला इन रोती हुई आंखों से दुआ करना कि अल्लाह ए मेरे खालिक परवरदिगार अल्लाह तू तो 70 माँ से भी ज़्यादा चाहता है। या अल्लाह ये ज़ाहिरी माँ बाप, ये दुनियावी माँ बाप औलाद गंदी भी हो तो उनको नहीं कर लो मोमिनो है दरे करार का मातम कर लो, हम मोहम्मद के अलम दार का मातम कर लो, हम मोहम्मद के अलम दार का मातम कर लो मोमिनो है दरे
رار کا ماتم کر لو خاکڑا کے علی شیر خدا مارے گئے خاکڑا کے علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در رار کا ماتم کر لو جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی اس صاحب کردار کا ماتم کر لو اس کی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہر ولی کہتا یہ کہ علی کا ماتم ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہم محمد کے علمدار کا ماتم کر لو ہم محمد کے علمدار کا ماتم یا امام زمان الاجل الاجل یا امام زمان الاجل الاجل وارث السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین ضعفاء الفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایھا الرضا الراض بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریف القرآن السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان هذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورا یا مولا الہی آمین وظہورا یا مولا الہی آمین وظہورا یا مولا الہی آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پردہ اٹھا کے جلوہ نما حق کا نور ہو یا رب امام عصر کا جلدی ظہور ہو یا دائر ہے طالب دیدار زمانہ پردے میں چکے دل سے ہو شاہ زمانہ ہو نور نظر دل بروزارا محمد ہستی ہے قابل تعظیم زمانہ نہ دنیا کے مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں آپ کی زیارت کے واسطے آئے امام امر یہ دور ہو یا رب امام عصر کا جلدی ظہور الرحمن الرحیم اللہم خلی ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا علی یا علی یا علی
मजलिस ख़त्म हो गया, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। इधर शरबत बन चुका है, चिप्स बन गए, इधर फ्राइड बन रहे, ये सैंडविच भी बन गए और उधर चावल बन गए, ये पकोड़े भी बन गए हैं। चावल भी हमारे तैयार होते हैं। अब दस्तरखान लगाते हैं, बाई फिर बिस्मिल्लाह। Snap is important. No. मेरी गल सुन जिथे रोते रहना उत्थे सारी चीज़ां मुकम्मल लावांगे आपने सामने क्या है हेलो बर्फ दे के जरा आगे जाओ तो मैं कॉफी करा थोड़ा ये खा के चले चले जाएंगे, परेशान ना हो। ये प्यारी बेटी कौन है?